السلام علیکم۔ آواز ابن آدم کے ساتھ یکم مئی کے حوالے سے، مزدور ڈے کے حوالے سے ڈاکٹر شجاع صغیر خان کا ایک پیغام۔ یقیناً آپ مجھے جانتے ہیں، میں مختلف فورم کا عہدیدار بھی ہوں، سندھ یونین آف جرنلسٹ کا جنرل سیکریٹری بھی ہوں، تحریک ابن آدم اور فورسز لورز فورم پاکستان کا سربراہ بھی ہوں۔ بات یہ ہے کہ مزدور کو تو اس لائق ہی نہیں چھوڑا آپ نے کہ وہ مزدور ڈے منا سکے۔ غور کیجئے گا میری بات پر، ہر جگہ مزدور کا معاشی قتل عام۔ چینل پہ ہمارے ملازمین، ہمارے اخبارات بند ہوتے ہیں، ہمارے صحافی برادری کا معاشی قتل ہوتا ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ صحافی بھی مزدوری ہے نا یار۔ مختلف اداروں میں، فیکٹریوں میں ٹھیکیداری نظام چلتا ہے۔ ٹھیکیدار اپنے من پسند لوگوں کو بھرتی کرتا ہے، ان سے گدھے کی طرح کام لیتا ہے اور انہیں پوری اجرت بھی نہیں دیتا۔ مالکان دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اداروں میں چلے جائیے، افسران عیاشی کر رہے ہیں اور مزدور پریشان ہیں۔ مزدور کی کم سے کم آمدنی جو حکومت نے مقرر کی ہے وہ ہے 37,000۔ اب آپ آئیے اداروں کی طرف، سیکیورٹی گارڈ کمپنی کی طرف آئیے۔ کیا کسی نے کبھی دیکھا، پوچھا سیکیورٹی کی کمپنیوں سے کہ آپ سیکیورٹی گارڈ کو پورے پیسے دے رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، 14,000، 15,000، 16,000، 12 گھنٹے ڈیوٹی، یعنی کم سے کم اجرت بھی نہیں مل رہی ان بیچاروں کو۔ اسی طریقے سے فراش ہیں، جینیٹوریل اسٹاف جو تھرڈ پارٹی رکھی ہوئی ہے اس شہر کے اندر، ذرا انہیں دیکھیے، بوڑھے بوڑھے لوگ ہوں گے، آپ کو روڈ پہ جھاڑو دیتے ہوئے نظر آئیں گے، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جو بیچاری ضعیف عورتیں ریٹائر ہو چکی ہیں، جنہیں گھر بیٹھے پیسے ملنے چاہیے، جنہیں تمام بینیفٹ ملنے چاہیے اولڈ ایج کے، وہ جھاڑو اٹھا کے روڈ پہ جو ہے نا، یہ سالڈ ویسٹ کے نام سے جو آپ نے ادارہ بنایا ہے نا، آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں آپ۔ جائیے میرے کہنے پہ سروے کیجئے، لگ پتہ جائے گا آپ کو کہ کیسے کیسے لوگوں سے آپ کیسے کیسے کام لے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹیفٹا، اس میں ایک چیز ہوتی ہے تھرڈ پارٹی، IMC کہلاتی ہے۔ بات یہ کہ قانون موجود ہے کہ جو سال بھر نوکری کر لے اسے نکالنے کا رائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز ہیں، میرے پاس موجود ہیں، کورٹ کے حوالہ جات موجود ہیں۔ ایک جھٹکے میں فارغ کر دیا جاتا ہے۔ انہیں تنخواہ کتنی ملتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ شاید، کسی کو 8,000، کسی کو 10,000، کسی کو 15,000۔ اسٹیفٹا کے چیئرمین سے میں نے پرسنلی ملاقات کی تھی، ان سے کہا تھا کہ سر ذرا اس پہ نظر ثانی کی جائے، کم سے کم ویجز بڑھائے جائیں، نہیں تو ان کو اپنے پے رول پہ لے لیجئے۔ برسوں ہو گئے ان لوگوں کو خدمت کرتے ہوئے، لیکن نہیں سنتے بھائی، کوئی نہیں سنتا ہمارے یہاں۔ CM صاحب، یہ آپ کا ادارہ ہے اسٹیفٹا، ذرا تھوڑی توجہ دے دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ایک جھٹکے میں جو ہے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر نے 3 کو نکال دیا، ضرورت مندوں کو، جس میں ایک ویڈو بھی تھی۔ آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو ساری تفصیلات بتاتا ہوں۔ خدا را یہ ظلم نہ کیا جائے، انہیں دوبارہ بھرتی کریں، اسٹیفٹا کے پے رول پہ کریں۔ میری ولاگ جب آپ کے پاس پہنچے، آپ ذرا تحقیقات فرمائیے۔
کہ آئی ایم سی سے کس کس کو نکالا گیا ہے کہ جی فنڈ نہیں ہے، جبکہ آئی ایم سی تو فنڈ خود پیدا کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں جو موجود افسران ہیں وہ آئی ایم سی کے پیسے بھی یوٹیلائز کر جاتے ہیں، جبکہ آپ تو انہیں مکمل فنڈ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی طرف سے تاخیر نہیں ہوتی، میں آپ کو برا نہیں کہوں گا، میں یہاں اسٹیفٹا کے جو افسران ہیں انہیں بھی برا نہیں کہوں گا، وہ بھی بر وقت مناسب بجٹ دے رہے ہوتے ہیں ان اداروں کو چلانے کے لیے، لیکن تھوڑی توجہ چاہیے آپ کی۔ اسی طریقے سے بہت سارے ادارے ہیں جہاں تھرڈ پارٹی پہ مزدور کام کر رہے ہیں، سوئی گیس میں بھی کر رہے ہیں اور دیگر اداروں میں کر رہے ہیں۔ خدا را تھرڈ پارٹی کو بیچارے کو مظلوم نہ سمجھا جائے، انہیں بھی کم سے کم اجرت تو اچھی دی جائے یار۔ آپ ان سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں یار، مزدوروں کی آہ نہ لی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں مزدوروں کی بد دعا لے رہے ہیں؟ یہ آج مزدور ڈے پہ مظلوموں کی طرف سے، ان مظلوموں کی طرف سے میری درخواستیں ہیں ذمہ داران سے حکومت کے کہ خدا را اس کو دیکھیں۔ مجھ جیسے کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ مشورے چاہیے، میں حاضر ہوں، اصلاحات کے حوالے سے میں حاضر ہوں ہمیشہ، کیونکہ اب تو مزدور تھک کے چکنا چور ہو چکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس شہر کے، اس ملک کے مزدور تھک کے ہو گئے چکنا چور، اب تو پوچھتا پھر رہا ہے ہر مزدور کہ انقلاب اور ہے کتنی دور۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔